دنیا کا کوئی عالم، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی اوجھا آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، خدا سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن دنیا کی ایک چیز آج بھی دنیا میں موجود ہے جو یہ بتا دے گی کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، خدا سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں۔ وہ ایک ہی چیز ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہے، قرآن۔ قرآن ہی اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر قرآن تو دل زندہ، دل سے قرآن نکلا دل مردہ، قرآن پر عمل تو دعا قبول، قرآن پر عمل نہیں دعا قبول نہیں، قرآن سے تعلق تو اللہ سے تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو اللہ سے کوئی تعلق۔ اور ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر کے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، دوسرا سال گزر گیا، بال بچہ نہیں۔ اب جہاں جہاں سے گزر رہا تھا آدمی کر رہا یار کیسا مرد ہے، شادی کو 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپی نہیں رہا ہے۔ اب یہ منہ چھپا کر کے جا رہا، کس کس کو جواب دے؟ جب رات کا سناٹا ہوا، ہاتھ اٹھا کر کے خدا سے کہتا مالک لوگوں کو کیا جواب دوں، بیٹا نہ دو، بیٹا نہ دو یہ صحیح، لیکن مگر ایک بیٹی دے دو، لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے مالا مال کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، لیکن بدقسمتی سے جب بیٹی جوان ہوئی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا، اب وہ وعدہ خلافی ہو رہی، دوڑا دوڑا امام شافعی کے پاس آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے، بیٹی کی شادی اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کہ اللہ کا بندہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تو کیا کہتا ہے کہ پھوٹی کوڑی نہیں؟ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی سونا نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، بے خبر، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم بیٹی کو دے دو، اور جب بیٹی شادی کے بعد رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ بیٹی کے ساتھ رخصت کر دو۔ قرآن کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت آ نہیں سکتی۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پیغام قرآن کے حوالے سے ختم ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے جو 58 54 بیٹھے ہوئے، ان کے حوالے سے میں پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے، کل سو گئے تھے، گنگا بہا دیا تھا بستر پہ پیشاب کر کے، اللہ کا شکر ہے آج بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو علم میں اور ہنر میں مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے مگر جائیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ ہمارے یہ بچے 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، ہمارے یہ جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، علم میں بھی پیچھے، نوکری میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ تجارت صرف 100 میں 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ نوکری صرف 2 جوان کرتے ہیں، 98% گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98% گول۔ اور علم میں اتنا پیچھے اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان، 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں۔ میری داڑھی کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہو اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں، بچہ آپ کا بھول جاتا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں آپ، اس احسان کو بچہ بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچے کو، بچہ اس احسان کو بھی بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا احسان آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں،
جب اس کا زمانہ آئے گا آپ کا مکان مقبرہ بن جائے گا، اس کو شیش محل چاہیے، آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس احسان کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک احسان آپ اپنے بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا، آپ قبر میں بھی پہنچیں گے پھر بھی آپ کا نام لے گا۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ 4 کام کیجئے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا، گارنٹی ہے۔ پہلا کام کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، حلوہ بنا دیتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا دوسرا کام اچھا بیج لائے گا، مکئی کا اچھا بیج، گیہوں کا اچھا بیج، اچھا سے اچھا بیج لائے گا۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا نیک اور اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد، کھاد اور پانی وقت کے ساتھ۔ جب اسکول کا وقت آ جائے اسکول بھیجیے، مدرسے کا وقت آ جائے مدرسہ بھیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں کسان کو اچھا غلہ ملتا، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ ابھی اسکول میں سائیکل نہیں بٹ رہی ہے، سارے بچے بکری کے پیچھے ہیں، لیکن جیسے ہی اسکول میں سائیکل بٹنے لگی، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، 1 درجن باپ کو ایک درجن بچے کو ایک باپ اٹھا کر کے لا رہا۔ اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ اتنا بچہ ایک ہی آدمی کا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ ادھار کا بچہ ہے؟ میں گارنٹی لیتا ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، علم اور ہنر نہیں ملے گا۔ اگر علم چاہیے، ہنر چاہیے تو جیسے کھاد پانی وقت پر، اسی طرح اسکول اور مدرسہ وقت پر۔ اور آخری بات کسان کیا کرتا ہے؟ اتھوا بتھوا ستوا سب کو باہر نکالتا ہے، فاضل گھاس کو باہر نکالتا ہے تاکہ اچھا غلہ ملے۔ آپ یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہو۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ کہتے ہیں میرے بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑے گا، لیکن آپ کو 1 ہفتہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ گھر میں اگر آپ کا بچہ ہے بیٹھا ہوا، آپ موبائل کو چھپا کر کے رکھ دیجئے، خود بھی مت دیکھیے، بیان بھی نہیں سننا، قرآن بھی نہیں سننا ہے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکل جائے، اب موبائل کو نکالیے، دیکھیے، بچہ گھر آ جائے، موبائل بند کر کے رکھ دیجئے۔ 1 دن پابندی آپ کر کے دکھائیے، آپ کا بچہ 1 ہفتے کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 ہفتہ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ 1 سال کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 سال آپ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑ دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبیٰ میں بھی شاد۔ سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹری کے مطالعے کو کس کتاب میں پڑھ لیا اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر سے جتنا نفع ہوگا آپ کو، اس سے زیادہ نفع آج کے جلسے سے آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ کو گھر میں بھی سکون ملے گا، گھر سے باہر بھی سکون ملے گا،
اگر آپ اس سے بے خبر رہے تو آپ گھر میں بھی بے چین رہیں گے، گھر سے باہر بھی بے چین رہیں گے۔ آپ اپنے انکم پر دھیان مت دیجیے۔ آپ اگر اپنے انکم پر دھیان دیں گے آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آمدنی کی جو پیسہ آ رہا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ خرچ کو دیکھیے، خرچ پر دھیان دیجیے، آپ کو سکون ملے گا۔ جو گھر میں آپ کے پیسہ ہے آپ اس کو دیکھیے، جو پیسہ آنے والا اس پر دھیان مت دیجیے۔ پیسہ تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجیے، پیسہ زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجیے۔ آپ عمل کر کے دکھائیے، آپ کو گھر سے باہر بھی سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا۔ دوسری بات پر اور دھیان دیجیے، اپنے سے اوپر آدمی کو نہیں دیکھنا، اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے۔ اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ بے چین رہیں گے آپ۔ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کا پھوس کا گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مکان والے کو، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چار چکا والے کو، آپ روٹی کھاتے ہیں بریانی کھانے والے کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو پریشانی ہوگی، یار اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے، یار اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہے، یار اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، آپ کو سکون ہی سکون ملے گا۔ دیکھیے گا، اگر آپ چار چکا والے ہیں موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے چلنے کے لیے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا، گھر سے بھی باہر سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا کہ مالک تو نے مجھے چار چکا نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کبھی سر پر رکھا ہے، پھر آپ نیچے کر لیا ہے کہ دیکھ نہیں رہا ہے کوئی، لیکن اجالے میں سب نظر آئے۔ ہمارا جوان ترقی کیسے کرے گا؟ اللہ جزائے خیر دے۔ میں اپنے جوان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آپ لوگ تو بیٹھ کر کے اتنی دیر سے سن رہے ہیں، لیکن کھڑے ہونے والے کو مبارکبادی دیجیے، اتنی دیر سے کھڑے ہیں سن رہے ہیں۔ اللہ ان کو دین پر کھڑا کرے، ترقی کے اوپر اللہ کھڑا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا؟ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ سہراب صاحب جب چندہ کر رہے تھے تو 15 آدمی 5,000 روپے لے کر کے آیا، اس کے بعد لوگ گھٹ گئے، نیچے آ گئے۔ اچھا میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، یہ مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہاتھ پر آدمی کے پیسہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ابھی آپ 1,000 روپیہ لے کر کے روٹا جائیے، جھولا لے لیجئے، جھولا آپ کا خالی ہی رہ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہمارا جوان مہنگائی سے کیسے بچے گا؟ خاندان کو بھی بچانا، اپنے ایمان کو بھی بچانا، راستہ ایک ہی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ سسرال میں نہیں ہیں، پنڈال میں ہی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جوانوں سے کہا کہ او جوان، کوئی روزگار نہ ملے تو کھیتی کرو، کوئی کاروبار نہ ملے تو کھیتی کرو، یہ جو کھیتی کرو گے تمہارا دین محفوظ رہے گا اور تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، تم ذلت سے نکل جاؤ گے، تمہارے دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک آدمی تسبیح لے کر کے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں 24 گھنٹہ، اور ایک آدمی کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھا۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کس کا درجہ بڑا ہے، کا جو 24 گھنٹہ تسبیح لے کر کے مسجد میں بیٹھا،
یہ اس سے بڑھ کر کے ہے جو کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھا وہ شیطان سے مقابلہ کر رہا ہے، اس کا درجہ بڑا ہے۔ ایک جوان آیا تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا مسجد میں، اللہ اللہ کر رہا ہے، آ رہا ہے، اب انہی کا نمبر آ رہا ہے۔ ہاں میں سمجھ گیا یہ پھندا ہمارے گلے میں لگے گا۔ ایک جوان تسبیح لے کر کے اللہ سے دعا کر رہا، مالک چھپڑ پھاڑ کر کے دے دو، چٹ منگنی پڈویا، آنکھ بند کرتے ہی کروڑ پتی بن جاؤ۔ حضرت عمر نے سن لیا، او جوان کیا دعا کر رہا؟ کہا حضرت ایک ریل کی دعا تھی، جانے دیجیے۔ کہہ رہے بے وقوف، چھپر پھاڑ کر کے خدا سے مانگ رہے تھے، مانگو مسجد میں، لیکن چھپر پھاڑ کر کے ملے گا، اس کے لیے مسجد سے باہر تم کو محنت کرنی پڑے گی۔ آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ بھیک آدمی مانگتا ہے سر جھکا کر کے، شرمندہ ہو کر کے بھیک مانگتا ہے، تم تو سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہے ہو۔ بولا کہ اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ میرا باپ نیشنل فقیر، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں ایک بات آپ دیکھیے گا، ہر موبائل میں ٹارچ ہے، ہر موبائل میں ٹارچ ہے۔ رات میں آپ اٹھیے، دیوار پر ٹارچ ماریے، زمین پر ٹارچ ماریے، روشنی میں دیکھیے غور کر کے کہ کیا چیز نظر آئے گی آپ کو زمین میں اور دیوار میں، تو ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ بھی چلتی ہوئی، سوتی ہوئی نہیں، چوٹی۔ تجربہ کر لیجیے، ٹارچ لیجیے، ماریے، رات میں کسی پہر میں اٹھیے، زمین پر ماریے، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی، دیوار پر ماریے، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ چوٹی آ کہاں رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ یہ ساری دنیا سو رہی ہے، یہ جاگ کیوں رہی ہے؟ اس فلسفے کو سمجھایا حضرت سلیمان نے جوانوں سے، او جوان، اپنے وقت کو برباد کرنے والے، کیرم بورڈ میں، کرکٹ میں، موبائل میں، چوٹی سے نصیحت پکڑو۔ چوٹی رات دن ایک کر کے محنت مزدوری کر رہی ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ آگے سردی کا زمانہ آنے والا ہے، باہر نکلنا مشکل ہوگا، اس کے لیے پہلے کماؤ۔ اس کو پتا ہے کہ آگے بارش ہونے والی ہے، بارش میں نکل نہیں سکتے، اس کے لیے ابھی کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے۔ اس چوٹی کو دیکھو جو تم سے زیادہ کمزور ہے، اس نے محنت مزدوری کر کے اپنی جان کو بھی بچا لیا، اپنے خاندان کو بھی بچا لیا۔ آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، وعدہ کرو کہ رات دن چوٹی کی طرح محنت کر کے آگے بڑھیں گے، خود بھی بچیں گے، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کم پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، کم پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے۔ بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، ہار جاتے ہیں صدا سستیوں غفلت والے۔ پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ ایک شراب دنیا کا طوفان، ہمارے جوان اگر بچ گئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، نہ پیئیں گے نہ دوسرے کو پلائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل خوبصورت جلسہ آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ میں ماں بہن تک پہنچوں گا، 2-3 پیغام میرے حصے کے آئیں گے، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے واقعی مہمانی کا، مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ حق یہ تھا کہ آپ کے مہمان سامنے بیان سنائیں، آپ سنتے رہیں، واقعی آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ میں دل سے آپ کے جوان بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ایک شراب 3 وجہ سے حرام ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دارو پیتا ہے جھگڑا لڑائی کرتا ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے، اور دارو پینے والا مسجد کی طرف نہیں جاتا، اس لیے شراب حرام ہے۔ اور دارو پینے کے بعد اس کی عقل جواب دیتی ہے، سب سے بڑی دولت سے محروم ہو جاتا، اس لیے شراب حرام ہے۔
اور شراب کا 3 حملہ ہوتا ہے۔ پہلا حملہ شراب زبان کے اوپر کرتی ہے، اس لیے شرابی کو دیکھیں گے گالی تو بولتا ہے، دعا نہیں دیتا۔ شرابی کا دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پاؤں پر ہوتا ہے، اس لیے وہ تیسرے پر ستم ڈھاتا ہے، کرم نہیں کرتا۔ شرابی کا پہلا حملہ شراب کا شرابی کی زبان پر ہوتا ہے کہ بیوی کو 3 طلاق بے قصور دے دیتا ہے۔ اور شراب کا آخری حملہ یہ ہوتا نفس کے اوپر ہوتا ہے، وہ کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے، زنا کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ شراب کا تیسرا حملہ۔ شراب سے دنیا کا بھی 3 نقصان، دین کا بھی 3 نقصان۔ ایک مرتبہ اگر شراب پی لی، اس کی نحوست سے 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں۔ چوتھی بار شراب پی رہا ہے، اللہ جہنم کی نہر سے خون پلائے گا۔ زندگی بھر شراب پیتا رہا، اسی حال میں مر گیا، اللہ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ دین کا تو 3 نقصان، دنیا کا 3 نقصان۔ شراب پینے والا جو پیتا رہتا ہے وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا جو شراب پیتا رہتا ہے جوانی میں اس کی موت آتی ہے۔ شراب پینے والا اتنا بدنصیب ہوتا ہے کہ اگر سونا کو بھی چھو لے کوئلہ بن جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، ہر ایک کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، ابھی جاڑے کا ٹائم ہے، انڈا ہوگا، اس انڈے کو آپ توڑ دیجئے، کچا انڈا، اور دارو کے گلاس میں آپ ڈال دیجئے، دارو کے گلاس میں ڈالیے، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے انڈا اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا۔ اب میں آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو کس طرح ٹائٹ کرے گی۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ شراب سے بچ جائیے، اللہ ہر نقصان سے آپ کو بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سماج کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔